خواتین یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے کچھ سیر سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جب وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین. نیک خواتین یہ بڑی پاک دامن بیویاں ہوتی ہیں، اپنی عفت و عصمت کی بڑی حفاظت کرتی ہیں، با حیا با پردہ اور اپنی عزت کے حوالے سے بڑی حساس ہوتی ہیں. چادر و چار دیواری کو اپنے لیے امان سمجھتی ہیں، غیر مردوں کی نظروں سے بھی بچتی ہیں، دنیا کی محبت سے ان کا دامن پاک ہوتا ہے. یہ ایسی پاک باز خواتین ہوتی ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی فکر ہوتی ہے. اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی پردے کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہم اپنے اس پروگرام میں ایسی نیک خواتین کا ذکر سنتے ہیں، اور گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم الحمدللہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنتے آ رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر خیر سنتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان رابعہ بصریہ. یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کی نیک بندیوں کا ذکر کیا جاتا ہے نا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور غافل لوگوں کا تذکرہ کیا جائے تو نحست ہوتی ہے اس کی. تو جب تذکرہ کریں تو نیک لوگوں کا تذکرہ کریں. اچھا، جب اولیاء اور ولیات کا تذکرہ کریں، رحمت نازل ہو، اور انبیاء کا ذکر کریں تو سبحان اللہ. سید الانبیاء کا ذکر کریں تو، اور تلاوت قرآن کریں تو واہ، کیا بات ہے. اللہ کا کلام ہے. بے شک باہر کا موسم تھا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہی تھی. خادمہ نے عرض کیا باہر آ کر رنگینی فطرت کا نظارہ نہیں کریں گی؟ دیکھیے اللہ نے کائنات کو کتنا حسین بنایا ہے. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا میرا مقصود صنعت کو دیکھنا نہیں، صانع کا نظارہ کرنا. سبحان اللہ، یعنی بنانے والے کا نظارہ کرنا ہے، کائنات کو نہیں. میں تو کائنات بنانے والے کا نظارہ کرنا چاہتی ہوں. تم بھی تنہائی میں آؤ، صانع کا مشاہدہ کر لو. واہ، اللہ اکبر. یعنی پوری توجہ کے ساتھ آپ ذکر و فکر کر رہی تھیں، اللہ کو یاد کر رہی تھیں. اللہ اکبر. وہ پنجابی شاعر نے کہا دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ہم دل میں
ہمیں اللہ کو، اس کے رسول کی یاد کو بسائیں، اور زبان ہماری اللہ رسول کا ذکر کرے، خیر کی باتیں کرے، اور آنکھیں اللہ کا دیدار کریں، اس کے محبوب کا دیدار کریں۔ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار نہیں ہو سکتا، خواب میں ممکن ہے۔ سبحان اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب میں 100 مرتبہ رب کائنات کا دیدار کیا، اللہ پاک کا دیدار اللہ کیا۔ پاک کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، اور آخرت میں ہر ایمان والے کو رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت میں سب سے اعلیٰ جنتی وہ ہوگا جسے اللہ پاک کا زیادہ دیدار ہوا کرے گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ تو یہ دلکش مناظر جو ہیں، بعض اوقات اس بنا پر بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر تفریح گاہیں، اس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں تو استغفر اللہ، کیا ہو، وہاں پردے کا حکم نہیں ہے بھائی، وہاں نظروں کی حفاظت کا حکم نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ خلیفہ امیر علیہ سنت بھی ہمراہ تھے، تو اپنی قیام گاہ کی طرف جا رہے تھے، تو بتایا گیا کہ ہماری گاڑی سمندر کے قریب سے گزر رہی ہے، اور المکتوم برج اس کے قریب سے گزری۔ یہ سمندر پر بنا ہوا ہے، اوپر گاڑیاں چلتی ہیں، اور پھر جب سفینے گزرتے ہیں تو یہ پل بند کر دیا جاتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے دیکھا نہیں اس کو، واہ، اور شعر پڑھا، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، واہ، سبحان اللہ، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، کیا بات، شاہی محلات کو کیا دیکھیں، مدینہ دیکھیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کتنی وہ عشق بھری بات کہی، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے، وہ سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، کیا کاش۔ اور دیکھیں کہ جو اللہ پاک کی مخلوقات ہیں، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اس نظر سے دیکھیں، غفلت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ تو کاش توجہ تو اسی کی طرف رہے جس نے سارا جہاں بنایا، زمین و آسمان بنایا، سمندر کی لہریں دیکھیں، زمین دیکھیں کیسی اللہ کی شان ہے، یہ بارشوں کا نظام دیکھیں کیسا میرے رب کا نظام ہے، پھر دن رات کا آنا، اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس پر غور کرنے سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے دیکھنا تو ایسے نظاروں کا جائز ہے، سب دیکھا جا سکتا ہے۔ جی جی، دیکھا تو جا سکتا ہے، مگر ہم لوگوں کو دیکھنے کا بھی شعور نہیں کہ دیکھنا کیسے چاہیے۔ یعنی اللہ پاک کی قدرت کے نظارے دیکھنے اس نیت سے کہ اللہ پاک کی یاد آئے۔ ہاں جی، کہ اللہ پاک کی شان کے دیکھیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے بے شک، کہ کب سے رب تعالیٰ نے سورج کو بنایا اور اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ اور چاند دیکھیں، اچھا پھر چاند اور سورج میں مخلوقات کے فائدے دیکھیں۔ واہ، سبحان یہ زمین پر ہمارا رہنا ہی ممکن نہ ہو اگر سورج نہ ہو تو۔ سورج نہ ہو، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، سورج اور چاند سے فصلوں کا پکنا، بڑھنا، اس کے اندر ٹیسٹ پیدا ہونا، ذائقے کا آنا، اس کی رنگت، اس کی مٹھاس، اس میں بھی چاند اور سورج کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت ہے یہ، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور چاند اور سورج دیکھیں، ہمارے دن اور رات کا پتہ چلتا ہے، جی کتنے سال کا ہو گیا، فلاں واقعے کو اتنا سال ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا۔ یہ سورج جو چاند سے ہی حساب لگتا ہے نا، یہ نہ ہوتا تو حساب ہی کیسے لگاتے ہم؟ اور کتنے منافق، کتنے اس کے فوائد ہیں۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بہت اللہ کی ولیہ تھی، بڑی ولیہ تھی، اور کہاں ان کی سوچ تھی کہ میں اس کو بھی نہیں دیکھتی ہوں، میں تو اپنے رب کی یاد میں مشغول ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ عام طور پر اس کو دیکھ کر ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہماری غفلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ سے محبت اور اس میں مست و محو رہنا، تو یہاں کچھ وہ عرض کیے جاتے ہیں کہ 9 اسباب ہیں جس سے اللہ پاک کی محبت حاصل کی جا سکتی۔ انوار جمال مصطفیٰ، یہ اعلیٰ حضرت کے والد، اعلیٰ حضرت کے والد بھی مفتی اسلام تھے، سبحان اللہ۔ انہوں نے لکھتے ہیں کہ محبت الہی وہ بھی ہے، وہ بھی یہ ہے
عطائی ہے، اللہ جس کو اللہ عطا پاک کرے. جس کو چاہے ایسا نہیں ہے کہ ہم مجاہدے کریں تو ریاضتیں کریں تو فلاں ورد کریں تو جس کو چاہے نواز. جس کو چاہے. یہ اسباب تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً اللہ جس کو عطا فرمائے. بندے کے کسب و اختیار کو اس میں دخل نہیں. ہاں دل کی صفائی کے بغیر یہ دولت ہاتھ نہیں آئے گی. جو محبت الہی کا طلبگار ہے پہلے دل کو باطنی بیماریوں سے صاف کرے. اللہ دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے اور نہ جانے کیا کیا دکھاوا. سب لوگ جانے میں فلاں نیکی کرتا ہوں، میں فلاں یوں کرتا ہوں، تو پھر کیسے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. 9 چیزیں جو اللہ کی محبت کے حصول میں مددگار ہیں. ہمیشہ باوضو رہنا سبحان اللہ. دل کو روشن کرتا ہے. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اور اگر تنہائی نہ ملے تو کوئی کپڑا ڈال لیں، سر ڈھک لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، اب اپنے رب کو یاد کریں. خاموشی عقل کو روشن کرتی ہے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کی طاقت کو مضبوط کرتی ہے خاموشی. اور بھوک تو اللہ کرے کہ ہم وہ نفل روزے رکھا کریں تو اس میں بھی ہمیں وہ برکتیں ملے گی. کم سونا، دل کو فضول فکروں اور خیالات سے پاک رکھنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور اللہ پاک کی نعمتوں قدرتوں میں غور کرنا. کیونکہ جب غور کرے گا تو بے اختیار اس کا دل رب کائنات کی طرف مائل ہوگا. اور ذکر دائم، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا. سبحان اللہ. یعنی آنکھ دیکھے تو اللہ کی قدرت کو دیکھے، کان سنے تو اللہ کا کلام سنے، زبان بولے تو اللہ کی باتیں، کلام، حدیث، درود، نیکی کی دعوت. تو یہ ذرائع ہیں جس سے انسان کو اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ نصیب کرے ہمیں. یعنی ہماری اسلامی بہنیں یہ ذکر دائم جو آپ نے فرمایا یہ کس طرح اختیار کر سکتی ہیں؟ گھر کے کام کاج بھی ہیں، بہت ساری دیگر مصروفیات بھی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے، آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے. سبحان اللہ. آپ سے بڑا تو اللہ سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی نہیں. سب سے بڑے عالم آپ ہیں، سب سے بڑے عابد آپ ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بھی آپ ہیں. اللہ کی محبت بھی آپ کی نسبت کی برکت سے ملتی ہے. تو وہ ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف، یہ کہا کسی نے. وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا شہزادوں کو، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو جھولا دے رہی ہوتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی. سبحان اللہ. اچھا، پھر نیک نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ گھر کے کام کریں تو یہ بھی کار ثواب ہو جاتا. کھانا بناتے ہوئے بھی آپ تلاوت قرآن کرتی رہتی ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ گھر کھانا پکائیں، گھر کا کام کاج کریں، بچوں کی پرورش، بچوں کی پیدائش، شوہر کی خدمت، گھر، یہ سارے معاملات عبادت ہو جائیں گے جب نیت صحیح ہوگی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سنا. آئیے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور یہ سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں خواتین، جس میں رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سلامہ الباری علم و حکمت کے منی پھول بیان کر کے ہماری تربیت کرتے ہیں. اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ. اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ ہے مریم نور. ان سے ہم سنیں گے کہ نماز نہ پڑھنے کے کیا کیا نقصانات ہیں. جی مریم نور، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز بلا وجہ چھوڑنے کے کیا نیا نقصانات ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. نماز پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اسے سخت ناراض ہوتا ہے.
کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، نماز نہ پڑھنا قبر میں عذاب کا سبب ہے، نماز نہ پڑھنے والے کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ جو بچیاں نماز نہیں پڑھتی وہ اچھی بچیاں نہیں ہیں۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نماز نہ پڑھنے والے پر لعنت برستی ہے، نماز چھوڑنے والا بدبخت و محروم ہے۔ نماز نہ پڑھنا منافقین کی صفت ہے۔ ایک بھی نماز چھوڑنے والا بے نمازی ہے، بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی اللہ پاک کا حق ضائع کرتا ہے۔ جو بچیاں نماز نہیں پڑھتی وہ اچھی بچیاں نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پابندی سے 5 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ دیکھا تو مدنی چینل کے ناظرین کہ نماز نہ پڑھنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، صحابیات کی گھر سے نکلنے میں احتیاط کیسی تھی؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیں، صحابہ اور صحابیات جنتی، بے شک۔ تو ان کے تمام اعمال اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کو کہا کہ تم راستے میں مردوں کے ساتھ نہ چلا کرو، ایک طرف ہو کے چلا کرو، تو صحابیات اس طرح چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے وہ راستے میں جو کانٹے دار درخت یا اس طرح کی چیز ان سے الجھ جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، دیوار سے رگڑ کھاتے تھے۔ اتنی احتیاط فرماتی تھی۔ رسول پاک کا حکم آ گیا نا۔ تو ام المؤمنین بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تو واقعہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ جب فرض حج آپ نے کر لیا تو آپ کو نفلی حج کی دعوت دی گئی۔ فرمایا میرے رب نے فرمایا کہ گھر میں ٹھہری رہو، میں گھر سے نہیں نکلوں گی، میرا جنازہ نکلے گا۔ حج کرنے بھی، نفلی حج کرنے کے لیے دوبارہ نہیں نکلے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا جسد مبارک ہی گھر سے نکلا۔ تو اللہ کرے۔ اب بعض عورتوں کو خام خواہ بھی گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے بازاروں میں ادھر ادھر، تو یہ مطلب وہ شریعت کی اجازت ہے، مگر وہ شرائط بھی یاد ہوں اور پوری بھی ہوتی ہوں۔ کپڑوں کا چست نہ ہونا، ڈھیلا ڈھالا ہونا، اور با پردہ ہونا، برقع ہونا، اور خوشبو سے میں گھلنا ملنا نہ ہو۔ وہ تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ ویسے بھی آپ غور کریں کہ ایک باحیا عورت کیسے جا سکتی ہے، غیر مردوں کے بیچ میں گھس جائے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب پڑھنے کا مشورہ میں دیتا رہتا ہوں، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کو پڑھیں تو پردے کے بارے میں یہ انسائکلوپیڈیا ہے، سبحان اللہ، کہ پردہ کس سے، پردہ کیسا، کتنی عمر سے، اور پھر پردے کی بھی احتیاطیں ہوتی ہیں نا، وہ امیر علیہ سنت نے تفصیلاً ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ بے شک۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ موقع کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ چشم نمائی تنبیہ تحدید کرے، بد دعا نہ دے، ان کا کوسنا ان کی اصلاح کا سبب نہیں ہوگا بلکہ زیادہ بگاڑ کا اندیشہ ہے۔ نہیں، بچیوں کو موقع کی مناسبت سے تنبیہ کی جائے، بد دعا نہ دی جائے۔ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، اب برا کام کوئی کر رہے ہیں، نامناسب کام ہے، بچے یا بچیاں کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں،
بیڈ مینرز میں وہ چیز شامل ہوتی ہے. تو نصیحت تو کریں, تنبیہ بھی کریں, بد دعا نہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے تم اپنے آپ کو بد دعا دو نہ اپنی اولاد کو. یہ خود اپنے آپ کو بد دعا, میں مر جاؤں, میں غرق ہو جاؤں, وہ کسی وجہ سے غصے میں آ کے باسکت ہوتا ہے. خواتین میں بھی یہ چیز ہوتی ہے, خواتین میں زیادہ ہے, مردوں میں بھی کم نہیں ہے. کم. اچھا, پھر بچوں کو بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں. اپنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو بد دعا نہ دو, اولاد کو بد دعا نہ دو, اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے. اللہ. اسی طرح ارشاد فرمایا 3 دعائیں مقبول ہیں, مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا, ماں باپ کا اپنی اولاد کو دعا دینا. اب دعا دیں یا بد دعا دیں, استغفر اللہ. قبولیت کی اس میں ہے بشارت بھی ایک طرح سے. ماں باپ کی دعا قبول ہونی ہے تو بد دعا بھی قبول ہوگی. اچھا, پھر جب کہہ رہے تو برباد ہو جائے, کہہ دے آباد ہو جائے. اچھا, اس کی کوئی نافرمانی ہے, بد اخلاقی ہے, اس کو دور کرنے کی کرے نا, دعا کریں. جیسے پہلے کی خواتین ہوتے ہیں تیرا بیڑا تر جائے, اب وہ معاذ اللہ کہتی ہیں تیرا بیڑے غرق ہو جائے. اللہ نہ کرے مطلب غرق ہو جائے تو. اچھا, اسی بیڑے میں آپ ہی تو بیٹھے ہوئے تو اس کا ہوگا تو آپ کا نہیں ہوگا. گھر کا کوئی فرد جائے گا تو سارے گھر والے پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے, اس کو کوئی تکلیف ہوگی, سارے گھر والے ڈسٹرب ہوں گے. جیسے دیکھیں ہمارے جسم کے اعضاء نا, سر, ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, ناک, کان, ہونٹ, تو کوئی ایک عضو تکلیف میں آئے پورا تو جسم پورا تکلیف میں جسم. آتا ہے. بالکل. اسی طرح گھر کا ایک فرد تکلیف میں پورا گھر تکلیف میں ہوتا میں ہے. آتا ہے. تو انڈائریکٹلی تو آپ اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں بھائی. اسی سے منع فرمایا گیا. اور بد دعا کے بجائے دعا کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا میں روشن ہے, کیونکہ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. حضور کی حدیثیں ساری دنیا کو انہوں نے پہنچائیں. اللہ پاک نے ان کا نام اتنا روشن کر دیا کہ پوری دنیا جانتی ہے, اور قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا. بخاری شریف کی حدیثیں, امام بخاری یہ فرماتے ہیں, امام بخاری یہ فرماتے ہیں. یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے, تو ان کی والدہ نے بد دعا نہیں دعا کی تھی, اور دعا کی. ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا اللہ نے تیری دعا تیرے بچے کے حق میں قبول فرما لی. جب اٹھی تو بچے کی آنکھیں روشن تھیں. تو بد دعا نہیں, دعا دیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, بچے کی شکایت کی. فرمایا تو نے کہیں اس کو بد دعا تو نہیں دی؟ اللہ اکبر. اس نے کہا ہاں ہوا تو ہے ایسا. فرمایا تم نے خود ہی اسے برباد کر دیا. اللہ اللہ. بچی کے ساتھ نرمی کرنا یہی اچھا کام. تو نرمی, غلطی کا احساس دلانا چاہیے, سب کے سامنے جھاڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ بچہ بھی عزت و بے عزتی فیل کرتا ہے, محسوس نفس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض مائیں جو نا وہ دھمکیاں دیتی رہتی ہیں, جنگل میں چھوڑاؤں گی, کھانا نہیں دوں گی, ماروں گی. اچھا, روز ہی دھمکیاں, وہ عادی ہو جاتا ہے, تو کہتی رہتی ہے ایسے, وہ ڈھیٹ ہو جائے گا. تمہارے ابا آ جائیں ان کو شکایت لگاؤں گی, تو کتنی بار شکایت کریں گے؟ ایک بار ہو گئی, وہ خوف نکل گیا, ڈر نکل گیا. اچھا, تو بچوں کو سزا نہ دیں بلکہ دعا دیں اور تربیت کریں. اچھا, تربیت کا جو پیریڈ ہے وہ سمجھیں کہ وہ دنیا میں آ گیا تو 7 سال تک تو بچہ ایک کھلونے کی طرح ہوتا ہے. ہم کھیلتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے, اس کی ادائیں بہت اچھی لگتی ہیں. اس کے 7 سال بعد وہ ہمارے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا ہے, خادم ہے ہمارا بھائی. اس کے بعد اب یہ ہو گیا 14-15 سال کا, اب یہ دوست ہے یا دشمن. جو ہم نے تربیت 14 سال کی تھی وہ سامنے آئے گی. خیر, باہر کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے. بچے باہر جاتے ہیں تو طرح طرح کے دوست بھی ملتے ہیں, مدرسے میں بھی ملتے ہیں, جامعہ بھی ملتے ہیں, تو اسکول میں بھی ملتے ہیں, کالج میں تو پھر نہیں. آج کل تو ایسا بھلے گھر میں بھی رہے نا بچہ, تو موبائل تو صحبت دے ہی رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے پھر اس کی صحبت اثر انداز ہو رہی ہے. بالکل بالکل درست. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین.
جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اس حوالے سے ہم نے تربیت حاصل کی۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اسلامی بہنوں کے دینی ادارے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ اسلامی بہنوں کے دینی ادارے ملک بیرون ملک میں قائم ہیں، اور الحمدللہ اسلامی بہنوں کی تربیت کے لیے ماشاءاللہ یہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بخاری مسلم شریف یہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں اور بہت ہی زیادہ معتبر ہیں۔ اس سے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری خالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر گئیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ یہ سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ تو کیا عرض کی میرا بھانجا ہے، بیمار ہے، تو اگر ہم عرض کریں یا رسول اللہ شفا عطا کیجئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب شفا عطا فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے جنت بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ کے کرم سے دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر تو ہاتھ خالی نظر آتے ہیں، مگر اللہ کے حبیب دو جہاں کی نعمتیں اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کہ حضور آپ کی باتیں یاد نہیں رہتی۔ حضور نے لب بھر کر چادر میں ڈال دیا، فرمایا چادر کو سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں پھر میں کبھی کوئی بات نہیں بھولا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے شفا عطا کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 انہی کی گفتگو کو حکایت کیا گیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شان خود بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے جو پیدا ہی نابینا ہوئے، ایک تو وہ نابینا ہوتے ہیں نا کہ آنکھ ہوتی ہے مگر پیچھے کے پردے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ نابینا ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے بھی کچھ نہیں آنکھ کے، پیدائشی طور پر اندھے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں۔ سفید داغ والے برس ہو جاتا ہے، کوڑ ہو جاتا ہے، اعضاء ضائع ہوتے ہیں، میں ان کو بھی شفا دیتا ہوں، اور مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کریں تو میرے نبی زندہ نہیں کریں گے۔ آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جو ہیں نا غیر مسلم ان کو زندہ کر دیا۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار
اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. یہ جو غیر مسلم ہیں یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر یہ مردے ہیں، اور میرے نبی نے تو ان کو بھی زندہ کر دیا، تو ہمارا دل بھی زندہ ہو جائے کاش. تو عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے ہیں مادر زاد، اندھوں کو، برس والوں کو، اور کہتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں. تو میرے نبی بھی اللہ کی عطا سے مردہ زندہ کرتے ہیں، شفائیں دیتے ہیں. اور بارگاہ رسالت میں اب بھی کوئی استغاثہ کرے، فریاد کرے، مدینے میں جا کر یا جہاں بھی ہے، تو رسول پاک سنتے بھی ہیں، اللہ کے کرم سے عطا بھی فرماتے ہیں. اللہ پاک ہمیں رسول پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا حاجی صاحب سے سوال ہے کہ ریاکاری کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. ریاکاری اپنی عبادت کے بدلے میں اپنی عزت چاہنا یا مال و دولت چاہنا، تو یہ ریاکاری ہے. ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں کہ دکھاوے کے لیے عمل کرنا اللہ رسول کو ناراض کرتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. پھر جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو اس پر جہنم کا استحقاق ہے. یعنی اب جہنم کا حقدار ہو گیا. اب اللہ کی مرضی ہے معاف کرے یا سزا دے، عدل کر دے یا فضل کرے. ریاکاری ہلاکت میں ڈالتی ہے، اور جو عبادات کی وہ بھی قبول نہیں ہوتی. اچھا، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ریاکاری کے طور پہ کیا تو وہ بھی ضائع ہوا. اور ریاکار شیطان کو خوش کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، ریاکار کو قیامت کے دن کہا جائے گا وہ بدکار، دھوکے باز، کافر، نقصان اٹھانے والے. اچھا، ریا کو شرک اصغر کہا گیا، اللہ کی پناہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ ریاکار جو ہے زمین و آسمان میں ملعون ہے، لعنت کی جاتی ہے. ریاکار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کتنے نقصانات ہیں. اللہ ریاکاری سے بھی بچائے اور ہر گناہ سے ہمیں بچائے. آمین آمین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں خواتین کے بارے میں کیا حکم آیا ہے. خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. قرآن کریم میں اولین و آخرین کا ذکر ہے، خواتین کا بھی ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. والحافظات، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35. اور حفاظت کرنے والیاں. کس چیز کی حفاظت؟ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، پارسائی کی حفاظت کرتی ہیں، جو حلال نہیں اس سے بچتی ہیں. تو اللہ پاک نے ایسی پاک دامن عورتوں کی شان بیان کی اور پھر اس کا اجر بیان کیا، ثواب، ریوارڈ کیا ہے ان کے لیے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. سبحان اللہ. ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، عفت کی، عصمت کی حفاظت کرتی ہے، تو گھر میں اور رشتہ داروں میں بھی اس کی عزت بنتی ہے. آپ دیکھیں کہ بے پردہ اور با پردہ عورتیں جب بازار میں جاتی ہیں تو لوگ زیادہ ان سے وہ ایک حیا کرتے ہیں کہ جو با پردہ ہوتی ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اپنے رب سے ڈرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے. ایک نہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اسے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم کی عورتیں جنتی ہیں. ایک وہ جو پاک دامن اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں، دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ.
عورتوں سے فرمایا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈالے رہیں، دوپٹے اپنے گریبان میں ڈالے رہیں، جہالت والا معاملہ نہ کریں، زمین پر پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ ان کی زینت کا پتہ چلے، غیر مردوں کو اپنی زینت نہ دکھائیں، گھروں میں ٹھہری رہیں، غیر مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو لب و لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے، استغفر اللہ، اس کو وسوسے آنا شروع ہوں، شیطان اپنا کام شروع کرے۔ سخت لہجے میں بات کرے، ایسا نہیں کہ لڑائی والا وہ سمجھا جائے، لیکن یہ کہ ایسا نرم لہجہ نہ ہو، صحیح، لوچدار جس کو کہتے ہیں۔ تو دین اسلام جو ہے عورت کی عزت کا سب سے بڑا محافظ بے ہے۔ شک بے شک۔ تو اللہ کرے کہ اسلام ہم سیکھیں تو اس سے دنیا اور آخرت کی عزتیں بھلائیاں مقدر ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ اتنے واضح اور بالکل کھلے مطلب اللہ پاک کے احکامات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہیں، اس کے باوجود ایسا اگر دیکھا جائے تو آج کل سوشل میڈیا پہ تو تباہی ہے، یعنی خواتین کیا حضرات کیا، بس اللہ پاک محفوظ رکھے اس میں۔ دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھیں قرآن میں واضح ارشادات ہیں، پھر قرآن کے ترجمے بھی ہیں، تفاسیر بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، مدنی چینل بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا بے شک سمجھانے والے کتنے۔ ظاہر بھی میں اپنے سوشل میڈیا کی بات کروں گا جس میں چیک کرا کے لوڈ کیا جاتا ہے، بالکل ایسی، تاخیر بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن نہیں، پہلے علماء کو چیک کرائیں، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کہ شرعاً درست نہ ہو۔ تو اس میں دیکھیں علم دین سیکھیں۔ الحمدللہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آٹے میں سنڈیاں پڑ جاتی ہیں، صحیح، اس سے کیسے بچیں؟ آج یہ میں عرض کروں گا۔ آٹے میں بھورے اور سرخ کیڑے پڑ سکتے ہیں، تو آٹے کو نمی سے بچانا ضروری ہے۔ جتنا بھی چھان کر آٹا علیحدہ کریں، یہ پھر بھی چھاننی سے باہر آ جاتے ہیں اور صحت کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ گندم یا آٹے میں سنڈیاں پیدا ہونے کی بنیادی وجہ نمی یا گندگی کا پیدا ہونا ہے۔ گندم اور آٹے کو نمی سے بچائیں، آٹے کے علاوہ گندم کو بھی نمی سے بچائیں، یعنی گیلے پن سے بچائیں۔ جب گندم میں سسری ہو تو پھر آٹے میں بھی سسریاں لگ جائیں گی۔ ممکن ہو خود گندم خرید کر آٹا پسوائیں، بازاری آٹے میں سنڈیاں ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ دنوں تک آٹا اسٹور نہ کریں، آٹے کے زیادہ دیر تک پڑے رہنے سے آٹے میں سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر بازاری آٹا لینا مجبوری ہے تو آٹے پر ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس کو چیک کر لیں، کیونکہ زیادہ پرانا ہوتا ہے تو زیادہ اس میں پڑنے کی امید ہوتی ہے، امکان ہوتا ہے۔ تو کچھ ٹوٹکے عرض کرتا ہوں۔ جس برتن میں آٹا ڈالتے ہیں اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد دھوپ میں خشک کر لیں، اتنا خشک کریں کہ نمی بالکل نہ رہے۔ خشک ہونے پر تیز پات کے پتوں کی ایک تہہ بچھا دیں، پھر آدھا آٹا ڈالیں، اسی طرح 2-3 تہہ لگائیں، ساتھ ہی تیز پات کے پتے بھی رکھتے جائیں۔ یوں جب پورا آٹا ڈال دیں تو ڈھکن اچھی طرح سے بند کر دیں، نمی سے بچائیں، انشاءاللہ الکریم سنڈیاں نہیں پڑیں گی۔ اگر آٹے میں کنستر یا ڈبے میں سونڈ کیا ہوتی ہے؟ خشک ادرک، جنجر، ادرک خشک ہوتی ہے، اس کو سونڈ کہتے ہیں، ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے تو کیڑے نہیں پڑتے، اور اگر موجود ہوں تو حیرت انگیز طور پر چلے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ اگر 10 کلو کا آٹا ہے تو اس میں نمک کی 5 سے 6 چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کر آٹے میں رکھ دیں، کیڑے نہیں لگیں گے۔ آٹے میں نیم کے پتے اچھی طرح سے دھو کر اس کی ڈنڈی کے ساتھ دبا دیں تو اس میں کیڑے نہیں لگیں گے، بعد میں ظاہر استعمال کرنے سے پہلے صاف تو کرنا ہوگا۔ کنستر یا ڈبے میں آٹا ڈالتے وقت آٹے میں لونگ ڈال دیں، یہ بھی گرم مسالے کی وہ قسم ہے نا، اور ویسے بھی لونگ کے فائدے منہ میں چبانے سے دانتوں کی تکلیف، منہ کے اندر جو وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے، خوشبو بھی پیدا کرے گا، اور پھر دیگر اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، لونگ ڈال دیں، اس کی بھی متعدد یعنی کچھ تعداد میں پوٹلیاں بنا کر 10-10 کلو آٹا ڈالنے کے بعد رکھتے جائیں، سنڈیاں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کڑی پتہ، دار چینی کی پوٹلیاں رکھ دیں، انشاءاللہ الکریم کافی بہتری آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ نیک
नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आप अपने कुछ सवालात करना चाहें तो आप नंबर मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे स्क्रीन पर, आप इस नंबर के ज़रिए अपने सवालात भेज सकते हैं। इस्लामी बहनें वॉइस नहीं भेजेंगी, तहरीरी तौर पर अपना सवाल भेज सकती हैं। अल्लाह पाक हमें नेक ख़वातीन की सीरत को जानने की और उस पर हमें अमल करने की, हमारे इस्लामी बहनों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नेक ख़वातीन अल्लाह के अहकाम पे हैं सर को झुकाती, ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन।